بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی گھر میں فاقہ پر خوشی، جب کوئی چیز گھر میں نہ ہوتی تو خوش کیوں ہوتے تھے، اور درویشی کا مفہوم۔ خادموں نے بار بار اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے بعد نماز کی نیت باندھی تو نماز میں ہی صبح ہو گئی۔ ایک بار جھاڑوں کا موسم تھا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نماز کے دوران رونے لگے، اور یہاں تک کہ روئے کہ داڑھی اور منہ آنسوں سے تر ہو گیا۔ مولانا روم کا مزاج انتہائی قناعت پسندانہ تھا۔ سلاطین و امراء جس قدر تحائف بھیجتے، مولانا روم نے اپنے مریدان خاص صلاح الدین ذوقوب رحمۃ اللہ علیہ یا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہدایت دے کر بھیج دیتے کہ انہیں فوراً ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں بہت زیادہ تنگی ہوتی اور مولانا کے صاحبزادے سلطان اصرار کرتے کہ حسب ضرورت تھوڑی بہت رقم رکھ لیتے۔ جس دن گھر میں کھانے کا سامان نہ ہوتا، اس روز مولانا روم بہت خوش ہوتے اور بڑے والہانہ انداز میں فرماتے، آج ہمارے گھر سے درویشی کی بو آتی ہے۔ مولانا روم کی سخاوت فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مانگنے والا سوال کرتا اور مولانا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اپنی عبایا پیراہن اتار کر دے دیتے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی رقیق القلبی اور شدت احساس کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس اپنی ذات پر آفات و مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتے تو حرف شکایت زبان تک نہ لاتے۔ ایک بار شدید سردی پڑ رہی تھی۔ مولانا روم کسی کام سے اپنے خلیفہ حسام الدین کے مکان پر تشریف لے گئے۔ رات بہت زیادہ گزر چکی تھی۔ مولانا جب وہاں پہنچے تو حسام الدین کے گھر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ اگر مولانا چاہتے تو نصف شب کے بعد بھی اس مکان پر دستک دے کر اہل خانہ کو بیدار کر سکتے تھے، اور آپ کا یہ عمل حسام الدین کے لیے باعث شرف ہوتا، لیکن مولانا روم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نہ کسی کو آواز دی۔ رات بھر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہے اور برف گرتی رہی۔ صبح جب حسام الدین کے ایک خادم نے دروازہ کھولا اور مولانا کو اس حالت میں کھڑے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں مکان کے اندر گیا اور حسام الدین کو خبر دی۔ مولانا روم کے خلیفہ دیوانہ وار ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے آئے اور پیر و مرشد کے قدموں پر سر رکھ کر رونے لگے۔ مولانا نے انہیں اٹھا کر گلے سے لگایا اور بہت دیر تک تسلی دیتے رہے۔ جب حسام الدین کے آنسو رک گئے تو فرمایا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہاری نیند میں خلل پڑے اور میری وجہ سے دوسرے مکینوں کو زحمت ہو۔ یہ واقعہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ حسام الدین آخری سانس تک اس رات کو فراموش نہ کر سکے۔ اکثر اپنے مریدوں کو درس دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ پیر و مرشد کا یہ عمل اس لیے تھا کہ ہم درویشی کا مفہوم سمجھ سکیں اور اپنی آنکھوں سے خدمت خلق کی زندہ تصویر دے سکیں۔ یہ تھی حقیقی درویشی۔ باقی آج کل جو بھی ہے وہ سارا ڈھونگ اور فراڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔